یہ 11ویں اقوال سلف کی کا سلسلہ 11ویں لیکچر ہے، اس کے اخیر کا حصہ کچھ سناتا ہوں۔ اقوال سلف میں طبقات کبریٰ کے زیادہ مضامین نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے ضمن میں پورے امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت شاہ محمد صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب تک کے ملفوظات منتخب جمع کیے ہیں۔ رومال نہیں نا ہمارا رومال، آخری حصہ کچھ نہ کر جاتا۔ اقوال سلف کا حصہ جازدہم یعنی 11واں حصہ وہ فضلی تارہ تمام ہوا، اور اسی پر اقوال سلف کا سلسلہ بھی خیر ختام تک پہنچا، جس میں خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور صدہا صحابہ کرام و تابعین اولیاء اللہ کے مؤثر و مفید اقوال و احوال مذکور ہوئے 11 جلدوں میں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، غالباً 45 سال لگا رہا ہے اس میں، یہی لکھتا تھا، لیکن الحمدللہ سبھی علماء نے پسند کیا، اور جس نے بھی دیکھا اس کو قبول کیا۔ 11 جلد۔ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صدہا صحابہ کرام و تابعین اور اولیاء کرام کے مؤثر و مفید اقوال و احوال مذکور ہوئے۔ آپ لوگ سنتے ہی رہے، جس کو اس حقیر نے تقریباً 46 سال 47 سال کی مسلسل جد و جہد سے جمع و ترتیب دیا۔ زیادہ تو یہی تھا، بیت الباری میں 78 برس اس کی تحقیق میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ چونکہ اقوال سلف کی تالیف کا مقصد وحید متقدمین و متاخرین کی تعلیمات میں توافق و یکسانیت کو وعدہ کرنا تھا۔ یہ صرف نیت سے کہ ہمارے مشائخ جو کر رہے ہیں، جو مشائخ متقدمین اس کے خلاف نہیں ہیں، بالکل اسی طرز پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ یہ سب کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کتاب و سنت کے خلاف، بلکہ اپنے بزرگان دین کے خلاف۔ جو پہلے لوگوں نے لکھا اسی میں سے چھان کر کے ہم نے اس کو لکھا 11 جلد میں، جس کو اس حقیر نے تقریباً 46-47 سال کی مسلسل جد و جہد سے جمع و ترتیب دیا ہے، اور 70 برس اس کی تحقیق میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ چونکہ اقوال سلف کی تعلیف یہ کتاب 11 جلد میں مقصد وہی متقدمین و متاخرین کی تعلیمات میں توافق و یکسانیت کو وعدہ کرنا تھا۔ ہمارے جو مشائخ کام کر رہے ہیں پہلے والے مشائخ کے خلاف نہیں ہے، تطبیق ہی دینا ہے کہ ماں تھانوی نے یا ماں گنگوہی نے یا حضرات نے جو کام کیا ہے وہ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف نہیں تھا، پوری تحقیق کے لیے۔ اور 4 اس کا حصہ تو حضرت محمد احمد صاحب سنا ہی میں نے، مغرب بال بہت شد محمد، اور حضرت سے سنی ہوئی بات، پھر محمد احمد صاحب کو سنائی ہوئی بات، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے سنی ہوئی، محمد احمد صاحب سے کوئی کو سنائی ہوئی۔ مغرب بات جو رہتے جانتے ہیں مغرب بات سناتا تھا، یہی کتاب اس طریقے سے ہمارے بزرگوں کی بھی دیکھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، پھر مجھے اطمینان ہے۔ اب اس میں کوئی غلطی ایسا ہو اللہ معاف فرمائے۔ بطور یاد دہانی کے عرض ہے کہ اس کتاب کی ابتدا
حضرت العلامہ قطب ربانی عبد الوہاب شعرانی کی ذات بابرکات کی شہرِ آپا کتاب الطبقات الکبریٰ سے ہوئی. طبقات الکبریٰ مولانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، عربی والی سناتے تھے، بہت لوگ محسوس ہوتے تھے، علماء آتے تھے، خاص طور سے سناتے تھے طبقات الکبریٰ. تو دل میں پہلی سے یہ تھا کہ اس کا ترجمہ کریں گے. الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اور چھپ بھی گئی. اولا سلف صالحین کے اقوال نقل کیے گئے، اس کے بعد دوسری کتابوں سے. مزید یہ ضروری ہے کہ اس کی ایک نصیحت جو انہوں نے اپنی ابتدائی مضمون کے اخیر میں درج فرمایا ہے اس کو یاد دہانے کے لیے درج کروں. وہ یہ کہ ثم من تعالی مثل الکتاب، ہم سب کے لیے عبرت، خاص طور سے میرے لیے عبرت کی بات ہے. ثم ان من تعالی مثل هذا الكتاب ولم يحصل عنده نهضة ولا شوق الى طريق الله عز وجل وهو والاموات سواء. جو اس کتاب کا مطالعہ کرے، جو اس قسم کی کتاب کا مطالعہ کرے، اللہ کی طرف اس کو کشش نہ پیدا ہو، جذب نہ پیدا ہو، تو وہ مردے برابر ہے. ایسی کتاب ہے. ثم من طالع هذا الكتاب ولم يحصل عنده نهضة مانے ابھار، ولا شوق الى طریق اللہ عز وجل وهو والاموات سواء. ایسی کتابوں کو پڑھنے کے بعد کوئی ابھار نہ پیدا ہو، جذب نہ پیدا ہو، تو کہتے ہیں وہ اور مردے سب برابر. لیکن اخیر مصنف لکھ رہے ہیں طبقات الکبریٰ، اصل کتاب کی عبادت. ثم من تعالی مثل هذا الكتاب ولم يحصل له عنده نهضة ولا شوق الى طريق الله عز وجل فهو والاموات سواء. وہ برابر ہے. والسلام. اسی مصنف نے ختم کر دیا اپنی کتاب. جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے طریق کا شوق و جذبہ نہ ابھرے تو وہ اور مردے برابر. اللہ ہم سب لوگوں کے دنوں کو زندگی عطا فرمایا. کتاب اللہ کافی ہے زندگی کے لیے، مگر ہمارے بزرگوں نے اسی کی تشریح کی ہے، اس کا بھی دیکھنا ضروری ہے. کس طرح انہوں نے تشریح کیا، خود وہ کس طرح متاثر ہوئے، خود اس طرح عمل کیا، ایک باب ہے. اللہ ہم سب کو توفیق. جو شخص لکھتے ہیں، جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے طریقہ شوق اور جذبہ نہ ابھرے تو وہ مردے برابر ہے. اللہ بنا حضرت ہمارے مجید میں اکثر سناتے تھے ترجمہ بعد میں ہم نے کیا، لیکن تو عربی کتاب لے کے بیٹھتے تھے سناتے مجید. بڑے بڑے علماء رہتے تھے دیوبند کے. اسی وجہ سے داعیہ جذبہ ہوا کہ اس کا ترجمہ ہو جائے تو اچھا ہے. کیا اور بہت سالوں میں کیا ہم نے. رات کو بیٹھ کے یہیں کیا، وہاں کیا. مناسب بیٹھے بیت الماری میں دیوار کی ٹیک دوہر بات لکھتا تھا. ترجمہ ہو گیا 11 جلدوں میں. 11ویں جلد ہے. 11ویں جلد. جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے طریقہ شوق و جذبہ نہ ابھرے تو وہ مردے برابر ہے. اللہ زبردست کتاب. ہم تو اثر کتابیں لے کے بیٹھے تھے مجلس میں طبقات کبریٰ. لہذا اب دلی تقاضا ہے کہ ایک عربی کی دعا نقل کروں جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور ان کو اس دعا پر تحفہ ثمینہ سے، بہت قیمتی تحفہ سے نوازا. وہ دعا مبارک ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بأعرابی وہ یدعو فی صلاتی، اور اپنی نماز میں وہ دعا کر رہا تھا. وہ یقول
یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، موجود ہے اللہ. کتنی عمدہ دعا ماشاء اللہ نے لکھا ہے تھانوی نے. یہ دو شخص عالم ایسے ہیں جن کو علوم کا القاء ہوتا رہتا ہے، الہام. ایک علامہ شعرانی، دوسرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. یہ دو حضرات ایسے. اب ان کی کتاب کون پڑھتا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب کتاب. ارے پڑھو اس کتاب کو، اس کے برکات آئیں گی نہیں. خود کہہ رہے ہیں کہ دو کتابیں ایسی ہیں جن کو علوم حضرت تھانوی لکھا ہے، جو کہ علامہ شعرانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علوم کا القاء ہوتا تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر بعرابین وهو يدعو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ایک عرابی دیہاتی سے دعا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں یہاں موجود ہے. ہمارے حاجی صاحب کو ایسا استحضار ہوتا تھا. حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے، وہ پیر پھیلاتے ہی نہیں تھے. مہاجر مکی. کسی نے کہا حضرت پیر بھی ہم نہیں پھیلاتے، پھیلا لیا. کہا کوئی اپنے مالک کے سامنے پیر پھیلا کے سوتا ہے؟ مالک دیکھ رہا ہے، میں کیسے پیر پھیلاؤں؟ زیادہ دور نہیں، حضرت صاحب دادا ہی پیر ہم لوگ ہیں نا. کوئی اپنے مالک کے سامنے پیر پھیلاتا ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب نہیں پھیلاتے. تبھی تو بھائی ماں گنگوہی جیسا آدمی، ماں قاسم اشرف علی تھانوی، مولانا محمد حسین الہ آبادی جیسے لوگ ان پر مر مٹے حضرت حاجی صاحب پر، جبکہ اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے ہوتے. تو دیوبند بھی نہیں تھا، دارالعلوم تو معلوم ہوا، لیکن مطلب عام طور سے علماء جو جا کے پڑھتے تھے وہ بھی نہیں پڑھا تھا انہیں. بس اللہ، ان کے معلم اللہ، معلم حقیقی اللہ، وہ جس کو چاہے کسی کو مقرر کر دے. اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی طرف سے تعلیم ہو، اللہ کی طرف سے تربیت ہو. حضرت انس سے روایت اب چھوڑ دیتا ہوں، ذرا سا پڑھ دیتا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں بھی برکت. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بعرابین، ایک دیہاتی سے گزرے. وہ یدعو فی صلاۃ، اپنے نماز میں یہ دعا کر رہا تھا. یا یدعو فی صلاۃ وهو یقول یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں. اور وہم و گمان میں بھی وہ نہیں آ رہا ہے، اور وصف کرنے والے اس کو صفات بیان نہیں کر سکتے. ولا تغیر الحوادث، اے وہ ذات جو حوادث کو بدلتے نہیں، یعنی کہ طوفان ہے یا بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں نہیں. میں کسی دوسرے ملک میں تھا، کراچی وغیرہ میں، تو آدھی چلی، طوفان آیا، بالکل نئی بلڈنگ تھی، گری. میں گاڑی گر گئی. اور کیا، اسی آدھی تھی، گر گئی. یاد آتا ہے. میں نے کہا اس کے دل پر کیا گزری ہوگی 15-16 میرے پاس. تو وہی کہہ رہا ہے یا من لا ترا، کتنی عمدہ دعا مجھ سے عربی دیہاتی کر رہا ہے دعا. یا من مطلب وہ یدعو فی سے یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا یصف الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم مثقال جبال ومیکائیل البحار وعدد قطر الامطار وعدد برق الاشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وسع عليه النهار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے جو دوران صلات ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا. نبی ایک عربی کی دعا سن رہے ہیں، کیا دعا کرتا ہے. دعا بھی عجیب و غریب، حضور بھی متاثر ہو گئے. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے کہ نہیں سننے لائق،
یہی حال، اسی حال کے لیے بزرگوں کے پاس بھی جایا جاتا ہے تاکہ نسبت احسانی حاصل ہو جائے دعا میں کس کے سامنے دعا کر رہے ہو، کس کے سامنے مناجات کر رہے ہو۔ اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، تمام آفات اور بلیات آتی رہتی ہیں، خطرات بھی آتے رہتے ہیں، اب ایسی صورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب یہ اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال اور گمان میں سما نہیں سکتا، کیسا خدا ہے، اور ماہر سے ماہر شخص بھی اس کی صفات بیان نہیں کر سکتا۔ سب چاہے علامہ شعرانی ہو، زمخشری ہو، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصف بیان کرنے والا کوئی وصف بیان نہیں کر سکتا، کیسے آپ کا استحضار ہونا چاہیے۔ اللہ یہاں بھی موجود ہے، سن رہا ہے اللہ، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی آدمی نہیں کہتا مگر اس کے بعد کڑا نگراں موجود ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال و گمان میں نہیں سما سکتا، اور ماہر سے ماہر شخص بھی اس کی صفات بیان نہیں کر سکتا، وہ کیسا خدا۔ اللہ ہم لوگ کو ایمان دے، ایمان بالغیب کے، اسی وجہ سے یؤمنون بالغیب۔ ہمارے حضرت بہت وعظ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی کیسی تعریف کی کہ اپنے قرآن میں یؤمن پہلے ہی آیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب، اور نماز روزہ بعد میں غیب پر ایمان لانا سب سے بڑا کمال ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہے، ہم دو ہیں تو اللہ تیسرا ہے، ہم 10 ہیں تو 11واں اللہ، 1000 ہیں تو ایک سے اللہ، اللہ کو موجود سمجھو۔ اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال و گمان میں نہیں آ سکتا، اور ماہر سے ماہر شخص بھی اس کی صفات بیان نہیں کر سکتا، اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کتنی زلزلہ آئے، آندھی آئے، سب کچھ ہو، اس پر کوئی اثر نہیں، تو اسی سے ہے، اس کو سب متضرر کریں گے۔ جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، زلزلہ آیا، آندھی آیا، اللہ الٹ گیا، مر گیا، یہ نہیں، وہ پہاڑ کے وزن سے اور سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطروں کی تعداد سے واقف ہے۔ سمندر سے نہیں، سمندر میں جو بارش کے قطرے ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ نہیں ہوتا تعلیم مجھے سنے، لکھنے سننا چاہیے، یہ تصویر پڑھتے ہیں نا، یہی سب رہتا ہے اردو میں، اس کو لکھ ایک مرتبہ پڑھ لے کم سے کم، اللہ کا استحضاء تو ہو ہی جائے گا اسے۔ علامہ شاعر 11 جلدوں کے بعد یہ لکھ رہا ہے، دعا ہے، وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطروں کی تعداد سے واقف ہے۔ کتنے قطرے بارش ہوئی، ابھی سب کرتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں 1 انچ بارش ہوئی، آدھا ہے کہ نہیں ہے، ہوا کا آدھا ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب چیزوں سے واقفیت ہوگی، ناواقفیت ہوگی۔ جب یہاں ایسے آلے تیار ہو گئے، کتنی گرمی ہے، کتنی سردی ہے، کتنی ہوا ہے، تو اللہ کسی چیز سے ناواقف ہو سکتا ہے؟ ارے انہیں تو دل میں ڈالا ہے، پیدا ہوا۔ یہ توحید ہے، بڑا ہے توحید۔ وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے۔ یہ 11ویں جلد ہے بچہ۔ ایک آدمی نے پوچھا تھا مجھ سے، لندن ہی پوچھا، وہ گئے کتنے دنوں میں لکھا؟ میں نے کہا 40-45 سال میں۔ کہا کیسے لکھا؟ میں نے کہا بچے کھیلتے رہتے ہیں، سب لوگ بیٹھے، اسی میں لکھتا ہے۔ کبھی طرح سعید ہمارے کہتے تھے ابا کبھی
تنہائی بیٹھ ہو جائے گی لکھا کرنے میں. ہم نے کہا ہم کو تنہائی نہیں ضرورت نہیں. ابھی کوئی مضمون آئے گا لوگ بیٹھے ہم لکھ لیں گے, ہوتا کہ نہیں؟ سب کام جاری. اللہ کا شکر ہے. وہ پہاڑ کے وزن سے, سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف. سب کے لیے ہے جاننا مجھے خدا کی معرفت, خدا کی معرفت, اللہ کی معرفت. من عرف ربہ عرف, من عرف نفس ہے نا, من عرف نفس عرف ربہ. جو اپنے نفس کو فنا کے ساتھ سمجھے گا تو خدا کو بقا کے ساتھ سمجھے گا. جو اپنے نفس کو جہالت کے سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کو علم کے ساتھ سمجھے گا. جو اپنے کو کمزوری سے سمجھے گا اللہ کو قوت کے ساتھ سمجھے گا. اپنی کمزوری دیکھو. ہمارے نظر کبھی آتے تھے واقعی عملی, دیکھو جی ہم نے کلوف اٹھایا, وہ گر گیا, ہم کلوف کو بھی سنبھال نہ سکے. اپنے ذوف کا استعار قادر اللہ. تم تو ایک یہ دیکھیے آنے کے بعد بیان فرماتے تھے کہ ہم نے ایک کلوف ڈھیرا اٹھایا, ہم نہیں سنبھال سکے. اپنے ذوف کا استعار. من عرف ذوف ہو, جو اپنے ذوف کو پہچانے گا تو اللہ کی قدرت کو وہ پہچانے گا, قوت کو پہچانے گا. اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مغفرت, اس معرفت پر مغفرت فرما دے. سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے. وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے. بات جنگل ہے, دیکھیے دیکھتے جنگل کے درخت کو تو گر ہی نہیں سکتے, پتوں کا گرے ہوئے. اور یہ بھی ہے جو پتا گرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے, قرآن میں ہے, پتے میں ہے. جو پتے گرتے ہیں, جو ذکر سے غافل ہوتا ہے پتا اس کو گرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جو مچھلی ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ جال میں آتی ہے. ایک بزرگ کا لڑکا تھا بزرگ, وہ بھی مچھلی نہیں کھاتا. لوگ کہے مچھلی کھاؤ. کہا ابا معلوم ہوا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہی جال میں آتی ہے. تو غفلت والی مچھلی سے ہم کو کھائیں گے, ہمارے اندر بھی غفلت, ہم نہیں کھائیں گے مچھلی. ہر حدیث ہے جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ جال میں آتی ہے. تو کہا جال میں حدیث ہے تو پھر جال میں غفلت کی وجہ سے آئی, ہم یہ کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی غفلت پیدا ہوگی. سب کا حال الگ الگ ہے. مجھے یہ اپنے اکابر کی سیرت کو جاننا ضروری ہے. میں انکار برسے شاذ, اس کام کی بنیاد 3 چیزوں میں, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. بہت سنا دے. میں انکار برسے شاذ, اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سیرت سلف کی ایک جماعت ہے بالکل سمجھتی ہے کہ بالکل بیکار ہے. جب تک اس سیرت پہ نہیں آئیں گے کچھ نہیں بناؤ جماعت ہوا. سیرت سلف گمراہی میں پڑ جاؤ گے. صحابہ نے کیا ہے, حضور نے کیا, تم کو پوری طرح معلوم ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے اپنی سیرت کو سامنے رکھا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر صحابہ کرام سے سجدہ کرنے تعبیر نہ دیکھے ہوتے تو کبھی ان کو سجدہ کرنے کا ڈھنگ نہ آتا. صحابہ کرام سے انہوں نے دیکھا سجدہ ایسا ہو, بولے کوئی کہتا ایسے کرو, کوئی ایسے کرو. یہ حضور نے بتا دیا نا اس طرح ہی, اس پہ ہاتھ رکھو. یہ حضرت شاہ انور صاحب کرتے رہتے تھے. اگر سیرت سلف صحابہ کا عمل نہ ہم دیکھے ہوتے تو تعبیر نہیں اس کی حکایت کر سکتے. ہم تک وہ چیز میں شاہ صاحب شاہ انور صاحب سیرت سلف فرماتے ہیں اگر یہ تواتر نہ ہوتا تو سجدہ کرنے میں بھی اتنا اختلاف ہوتا کہ سجدہ نہ کر پاتا آدمی. اس وجہ سے سیرت سلف کو پیش نظر رکھو. معیار انکار برسے شاذ, اس قیام کی بنیاد 3 چیزوں پر, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, سیرت سلف. بزرگوں کی سیرت کو رکھو, کیسے وہ سجدہ کرتے تھے, ان کے اخلاق کیسے تھے. اعمال میں بھی دیکھو, عقائد میں بھی دیکھو, اور اخلاق میں بھی دیکھو. کیا ہمارے بزرگ
پھر عشاء کی نماز میں امام صاحب نے پڑھا اذا زلزلت فی الارض، آخر میں کہا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اس کو بھی دیکھے گا، جو ذرہ کے برابر شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے دیکھ پڑھا، بیٹھ گئے، اسی جگہ پر بیٹھ گئے، رات بھر یہی کہتے تھے اے وہ ذات جو ذرہ برابر خیر کا بدلہ خیر سے دے گی اور شر کا بدلہ شر سے دے گی، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے اقوال پر نقل کر رہے ہو، احوال پر بھی نقل کرو، یہ احوال رات بھر جاگتے رہے صبح ہو گئی، بہت کہتے تھے، سناتے تھے اور کہتے۔ شاہ عبدالرحیم محدث ہے لکھنوی، انہوں نے اس کو روایت نقل کیا، بناتے رہتے تھے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی، اس سیرت پر ہمارے بزرگوں نے، امام ابو حنیفہ نے عمل کیا۔ وہ عربی دعا کر رہا ہے، وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے۔ وہ ذات کسی مارکر کی بات ہو رہا ہے، عربی دیہاتی آدمی کہہ رہا ہے، اور وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے، اور اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے۔ پانی سمندر سے نہیں، ہم تو 6-7 سمندر جانتے ہیں، سمندر کے ہر قطرے سے واقف ہو جانتا ہے، اس سمندر میں کتنا پانی، اس سے نہ اس سے اللہ سے، یا اللہ رحم، اس سے نہ آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے اور نہ زمین کا، نہ کوئی اس کا ٹکڑا پاس ہے، نہ سمندر پوشیدہ ہے، اور نہ سمندر کی تہ میں اور پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز، مچھلی جو ہے اس سے واقف ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ سب کہنے کے بعد عربی دیہاتی کہہ رہا ہے مال پر، اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر بنا دے، یہ اچھی دعا، میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر ہے، یہ کلمہ طیبہ پہ ایمان ہو، یہی ہے کلمہ طیبہ پر خاتمہ، بہت اچھی دعا مجھے، میں نے تو لکھوا کے تکما بھی دیا تو چل کے، اور پہاڑ کے اندر رہ والی کوئی چیز، اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر بنا دے، سب سے بہتر، کیا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا آخری کلمہ لا الہ، تو آخری کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ کا ہی ہے، میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر بنا دے، آمین، اور میرا آخری عمل سب سے بہتر بنا دے۔ علامہ شعرانی ہے، مولانا دعا کر رہے ہیں، عربی ہوا ہے، اور میرے لیے سب سے اچھا دن وہ بنا دے جس میں آپ میری تجھ سے ملاقات ہو، خیر آئی آمین، جس دن آپ سے ملاقات ہے، بہترین دن، عبد و معبود کا اجتماع ہو جائے، پھر پوری کوشش کرتا ہے شیطان کہ آخری حالات میں فساد پیدا کرتے، آخری سب سے، اب میرے لیے سب سے اچھا دن وہ بنا دے جس میری تجھ سے ملاقات ہوتی۔ علامہ شعرانی دعا کر رہے ہیں مولانا، بڑا آدمی، علم کی ماتھاری کہتے تھے کہ علم کی بارش ہوتی ہے علامہ شعرانی پر، اما شاہ ولی اللہ صاحب، علم کی بارش۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر کیا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائے تو انہیں میرے پاس لے آنا۔ وہ عربی کی دعا اتنی پسند آئی حضور کو جاتے وقت، یہ نماز سے فارغ ہو جائے تو میرے پاس لانا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کی کان سے کچھ سونا ہدیے میں آیا ہوا تھا، سونے کا ہدیہ آیا ہوا تھا، آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ کر دیا۔ پھر ان دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا، دیہات سے،
کہ تم کس قبیلے کے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں قبیلے بنو عامر ابن صعصعہ سے ہوں، قبیلے سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ سونے کا ٹکڑا میں نے تم کو کیوں ہدیہ کیا؟ اب پوچھا فلاں قبیلے کے ہوں، علی قبیلے کے۔ کہا میں تو کہ فلاں قبیلے کا ہوں اس وجہ سے۔ کہا نہیں، صعصعہ سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری اور آپ کی رشتے داری ہے، اس بنا پر ہم کو سونا ہدیہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جامع بات ہے، رشتے داری کا بھی حق ہے، یعنی کہ یہ کچھ نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ارے نہیں کچھ نہیں، رشتے داری ہے کیا، بیوقوفی سے، سمجھدار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتے داری کا بھی حق ہے، لیکن میں نے تمہیں جو سونا دیا ہے، ہدیہ کیا ہے، تو اس لیے کہ تم نے اللہ کی اچھی تعریف کی ہے، تعریف ہے کے لیے۔ اے وہ ذات دے، آپ بارش کے بوند سے واقف ہے، یہی دعا، اس کی دعا سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے۔ کیا تم نے بہت تم نے اچھے انداز میں اللہ کی تعریف کیا، اس بنا پر یہ سونا تم کو ہدیہ کیا ہے۔ میں نے لکھ دیا اس پر فائدہ پھر ختمی کتاب سبحان اللہ العظیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی دیہاتی صحابی کی دعا کی کیسی پذیرائی فرمائی۔ سبحان اللہ العظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی دیہاتی صحابی کی دعا کی کیسی پذیرائی، بڑی عمدہ دعا تم نے کی ہے، اور انعام دے کر کیسی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بس ایسے امور خیر کو بہت خوبی انجام دینے پر تحسین و تکریم کی سنت پر عمل آپ کی امت کے لیے زیبا۔ اور کوئی آدمی اچھا پڑھ رہا ہے، قرض کر رہا ہے، تجوید کر رہا ہے عمدہ، تو اس کو ہدیہ میں دینا جائز ہے۔ میرا فائدہ ہے، کیسی صورت میں حضور نے ہدیہ دیا، ان کو مبارکبادی پیش کیا۔ تو کوئی بھی اگر ہو اس زمانے میں تو یہ بدعت نہیں ہے، میرے مطلب یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ہدیہ میں کچھ دے دینا ہے، عین سنت ہے۔ ٹھیک لکھا ہم نے۔ بس ایسے امور خیر کو بہت خوبی انجام دینے پر تحسین و تکریم کی سنت پر عمل آپ کی امت کے لیے زیبا ہے۔ جب نبی دیتا ہے ایسے موقع پر تو امت کو بھی چاہیے، بدعت نہیں ہے یہ، ہر بدعت سب ہمارے یہ بدعت جتنا عام نہیں ہے بھائی، ہر چیز کو بدعت ملے گا، تاکہ ایسے امور خیر کی ادائیگی امت کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ اس لیے تاکہ ہمت افزائی فرماتے تھے حضرت لوگ قرآن کے ختم پر کچھ دیتے ہیں، کسی نے کچھ کہا ہوگا، میں نے کہا میں نے خود سنا کہ نہیں بھائی، ان کو دے دینے سے اچھا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، لوگ حفظ قرآن کی طرف آئیں گے، کوئی تعجب نہیں۔ ایسے موقع پر ان کو حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعام دے دینا ہے، یہ لکھ دیا میں نے۔ ایسے امور خیر کو بہت خوبی انجام دینے پر تحسین و تکریم کی سنت پر عمل آپ کی امت کے لیے زیبا ہے، تاکہ ایسے امور خیر کی ادائیگی امت کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ واللہ الموفق۔ مزید دعا میں ختم کی دعا اللہ تعالیٰ میں نے دعا اللہ انی اسألک الفوز فی القضاء ونودل الشہداء وعیش السعداء ومرافقۃ الانبیاء والنصر العادہ انک سمیع الدعاء۔ اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه۔ رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعده۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد البريات وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين المسلسلات المتواترات محمد قبل مان الرحمن۔ 45 سال لکھا ہے اس کو، زیادہ حقیقت یہی بیٹھ کے لکھا ہوگا، اور نہیں تو مسجد کی دیوار کے ٹیک لگا کر کے ظہر بعد
بیت المعاری کی مسجد میں یاد ہوئے ہیں موجود ہے. دوہر بعد لکھتا تھا دھوپ بھی آ جائے تھے کمرے میں تو حضرت رہتے تھے. اب کہا جائے مسجد میں طلبہ رہتے تھے تو وہی صحن دوہر بعد والا خالی رہتا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے. 11 جلدیں ہیں اس کی. 11 کون جانتا ہے. ہر چیز کوٹھی بنوانے گئے ہیں مینارہ بنانے گئے. یہ کتابیں جو مینارے نور ہے یہ بنیاد ہے کتاب. اقوال جس بزرگ کی آئیے مقوال سنیے جہاں سے حضرت مولانا عبدالحق عمری صورتی سب بزرگوں کے ہزاروں بزرگوں کے مرفوظات اس کے اندر. اور یہ بھی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب بند میں معاشرہ سنا تھا وہاں محمد سناتا بھی تھا. سب تو نہیں میں کر سکتا لیکن اکثر سنا ہی ہے بولے ماں 11 جلدوں میں. اللہ کا شکر ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کتاب کی برکت سے ہم سب لوگوں کی مغفرت بھی فرمائے. اور اس میں جو تعلیمات ہیں جو ہدایات ہیں جو مشائخ کے قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے مشائخ کے اقوال بھی ہے ان سب پر عمل کی توفیق فرمائے. اور اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو اپنی محبت نسبت بلکہ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سید نبی کریم صلی اللہ